سید مزمل شاہ کیا یہ مانتے ہیں کہ خاص قسم کا بیانیہ بنانے میں اور عوام میں انتشار پھیلانے میں پی ٹی آئی جو ہے جو بطور جماعت کافی زہر اگلتی ہے سوشل میڈیا پر؟ لیکن دیکھیں، انتشار سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ ہی چھین لیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ تاریخ میں سب سے زیادہ وائلنس، خون بہانا اور میس مرڈر ان لوگوں نے کروائے ہیں جنہوں نے لوگوں سے ان کے سوچنے کی کیپیبلٹی اور طاقت کو چھین لی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم جرمنی میں دیکھیں تو ہٹلر نے صرف یہ کام کیا کہ اتنی پڑھی لکھی لٹریٹ قوم جس نے مطلب جو ایک کلچرڈ بھی ہے، ہسٹری کا علم ہے، ہر چیز معلوم ہے، ان کے صرف دماغوں پہ راج کرنا شروع کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ ایک پوری ریس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دینا، گردنیں کاٹ دینی ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اتنا قتل عام انسانیت نے شاید تاریخ میں دیکھا نہیں جو اس نے کیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اسپیسیفکلی، میں پوری پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتا، ان کا مجھے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے سوچنے کی کیفیت اور کیپیبلٹی چھین لی ہے کہ دنیا کا کوئی کرٹیسزم آپ ان کے خلاف اگر حقائق پر مبنی بھی کر لینا تو کوئی ایسا دماغ بچا ہی نہیں جو کہ اس کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فاشزم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ فاشزم ہے نا کہ آپ فی الوقت حکومت پہ الزام لگائیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کہ حقوق نہیں دے رہے، لیکن وہ تو پاپولر ہے ہی نہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کہ اتنے مداح ہیں کہ جو وہ بات کر دیں اس کے اگینسٹ بات ہی نہ سنیں۔ سب سے خطرناک فاشزم وہ ہوتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے، جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فی الحال دو قسم کے فاشزم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو خان صاحب والا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے میرے نزدیک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بطور صحافی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے؟ بالکل ہے، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایک الیکشن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو شفاف ہو۔ بھٹو صاحب والا بھی جو الیکشن تھا اس میں بھی جو آئی بی کی رپورٹ تھی اس وقت کہ شیخ مجیب اتنے بڑے نمبر میں سویپ نہیں کرے گا اس پاکستان سے، وہ غلط ثابت ہو گئی تھی، ادروائز وہ بھی مینیج ہو جاتا۔ تو یہاں پر وہ کلچر ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 3 سال تک حلقے کھلوانے پہ بحث ہوتی رہتی ہے، اگلے الیکشن کیسے کروانے ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اب 2025 آ گیا نا، اگر یہ ارلی الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 27 میں آفر ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کو کم از کم اتنی ہوش نہیں ہے کہ اگر 2 سال بعد دوبارہ الیکشن ہے آپ کے اکارڈنگلی، تو پھر اس کے آپ نے کیا ٹی او آرز طے کیے، کیا نظام طے کیا، کیا کنسنسس کیا کہ جب اس میں عوام باہر آئیں گے، اربوں روپیہ ضائع ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، تو جو رزلٹ آئے گا اسے کوئی تسلیم کرے گا نہیں۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پروسیجر پہ ہی اتفاق نہیں ہو رہا۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، کبھی آر ٹی ایس بٹھا کے پی ٹی آئی آتی رہے گی اور کبھی فارم 47 پہ نون لیگ آتی رہے گی۔ تو یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ بالکل جو ہے وہ چنگل میں ہے، اور آزاد عدلیہ کا جو ایک تھوڑا سا ہم نام لیتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے، جی، وہ بھی اب نہیں لیا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں عدلیہ نے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کیا تاریخ میں، مجھے تو صرف جو ہے وہ تباہی دکھائی دیتی ہے۔ میں تو اس پہ آنسو اس لیے نہیں بہائے میں نے کہ پہلے جتنا عدلیہ ہم پہ احسان کر رہی تھی، اگر اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو جو مارشل لاء لگا اس پہ مہر لگائی، پی سی او کے تحت حلف لیے، وزیر اعظم جو بھٹو صاحب بنے ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، 2 وزرائے اعظم کو ریسنٹلی پچھلی ڈیکیڈ میں، پچھلے 10 سال میں فارغ کیا، گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو۔ اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے، الیکشن کی ٹکٹیں بانٹتے رہے پی ٹی آئی کی، ان کے بیٹے افتخار چودھری صاحب جن کو مسیح بنا کے عوام کندھوں پہ اٹھا کر لے کے آئی، بیٹوں کو ٹھیکے دلواتے رہے کامران کیانی کے ساتھ مل کے۔ تو میں کون سی عدلیہ کا رونا روں جس نے یہ انشور کیا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ہی نہ ملے؟ جتنی یہ پرکس اور پریویلیجز لیتے ہیں، 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں، جس طرح ابھی یہ گورے کی جو روایت تھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو پہلے اگر عدلیہ اتنی انویسٹڈ ہے سیاست میں کہ وہ پارلیمان کی توقیر ہی چھین لی اس نے، میں تو سمجھتا ہوں پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے۔ عدلیہ کا کام ہی نہیں بنتا کہ منتخب وزرائے اعظم کو فارغ کرے یا لیجسلیشن کو کوسچن کرے۔ اگر 5 سال کسی حکومت نے بہت ہی بیہودہ قانون سازی کی ہے تو اس کا بدلہ عوام نے لینا ہے، ووٹ کسی اور کو ڈال کے۔ ایک جج کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر کی نوکری چھین لے، کیونکہ اس کے پیچھے لاکھوں کا ہجوم اور ایک عوام ہوتی ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں 26ویں ترمیم ہو نہ ہو، عدلیہ کا وہی حال رہنا تھا، اور مجھے نہیں لگتا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کوئی۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہے عالمی جو ایشوز ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ
کیا عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بطور پی ٹی آئی کہ جی اب کال آ جائے گی، اب انٹرفیئرنس ہو جائے گی، اب خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے اس بارے میں؟ دیکھیں، خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اور خیالی پلاؤ پکانے میں بھی. اس کی وجہ ہے کہ اٹ ہیز نیور بین اباؤٹ پرسنالٹیز، کہ ایک شخصیت کے بارے میں امریکہ سوچتا رہے. انہوں نے ہمیشہ سے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کیا. اسی طرح افغان جنگ کے اندر 80 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان سے اتنے نوجوانوں نے جا کے وہاں جانیں دیں. ہمارے یہاں کلیشنکوو آئی، افیم آئی، اس کے علاوہ ٹیررزم آیا. اس کے باوجود امریکہ کا کام ختم ہوا، ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے واپس. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، اور اس کے فوری بعد آپ کے اوپر انہوں نے سینکشن لگا دیں جی کہ آپ اٹامک بام بنا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو تو پیسے نہیں دینے. تو وہ اس طرح استعمال کر کے آپ کو پھینکتے ہیں. فی الوقت چیز یہ ہے کہ وہ افغانستان سے چلے گئے، اسی لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، چاہے عمران خان آئے، نواز شریف آئے، کوئی بھی آئے. ہاں صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت محنت سے اپنے تعلقات تباہ کر لیے، سعودی عرب کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی. جو بائیڈن کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنسز میں بیانات دیے ہوئے ہیں کہ یہ ایڈیٹ ہے، اس طرح کی باتیں ہم نے سنی. تو یہ چیز ہے کہ ایک آدمی جس کو ڈپلومیسی کی ABC کا نہیں پتہ تھا، اب یہ کہنا کہ اس کو باہر سے بچا لیا جائے گا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. ہاں صرف یہ ہے کہ یہ لوگ لابنگ بہت زبردست کرتے ہیں، پیسے بہت بانٹتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیانیاں بہت اچھا بناتے ہیں، سینیٹرز کو انگیج کرتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں گی، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. فرق صرف تب پڑتا ہے جب پاکستان میں، افغانستان میں جنگ لگتی ہے. وہاں جنگ لگے گی، پیسے یہاں پر آئیں گے. تو یہ چیز ہے کہ فی الحال ان کو اس خطے میں انٹرسٹ نہیں ہے. جو بائیڈن کے انڈر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی امریکہ کی، اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں تھا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ ہی نہیں ہیں. تو خان صاحب جیل میں ہوں، باہر ہوں، میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے. ایک سابق DG ISI جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اب کبھی بھی ان کا فیصلہ آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج میں یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہونا کہ ایک سابق DGI کا احتساب کیا جا رہا ہے، یہ بہتر روایت ہے یا صرف آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر دکھانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پبلک ایٹ لارج کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس کی بیسس جو ہے وہ کرپشن چارجز تھے، جو ہمیں بتایا گیا کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کی زمین انہوں نے چھین لی، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ ان کا قصور یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے باز نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو بہت میسج پہنچائے گئے کہ اب آپ بس کر دیں، عدلیہ کو مینیج کرنا بس کر دیں، یا پختونخوا کی حکومت میں انڈلجنس بند کر دیں. تو جو وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ اس چارج شیٹ میں جو شامل تھا، میرا تو دھیان اس پر تھا کہ کیا وائلیشن کی ہوگی. تو یہ چیز ہے کہ وہ خان صاحب نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا بھی تھا کہ DG ISI جو ہے نا، وہ میرے آنکھیں اور کان تھے، انہی کے تھرو میں دیکھتا اور سنتا ہوتا تھا. تو اگر میں ان کو جانے دیتا تو نون لیگ تو ساری باہر آ جاتی جیلوں سے، جس کو میں اندر بٹھا کے رول کر رہا تھا. تو وہ ان کو ایک SHO کی طرح استعمال کر رہے تھے کہ انہوں ہی پھڑ لے آتے ہیں، انہوں ہی پھڑ لا جا کے. تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اس کا وقار بھی تباہ کیا، اس اسٹیچر کا جو بھی ہے. اور اب وہ ایک پارٹی کارکن کی طرح بیہیو کرنے کی سزا ان کو مل رہی ہے. تو اس میں عوام کے لیے تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہے، سزا ملے یا نہ ملے، کیونکہ وہ بہت ہی دور ایک ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے عوام. تو عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا فیض صاحب کا ٹرائل ہونا ہو.